سے اور تھوڑے سامنے ملک پاکستان کے نام اور شخصیت شریف و ذاکرین ادیب و ذاکرین سرمایہ ملت جعفریہ بہن بلاد مہر یافتہ مدا خان عظیم باپ دا عظیم بیٹا قبلہ علامہ مولانا جناب اختر عباس غدری صاحب نے برسن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صاحب الامر والزمان جل اللہ دستے دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنی طاقت حسین بادشاہ نے عطا کی ہے اتنی بلند صلوات۔ فرمان معصوم ہے جب اللہ علیہ محمد پہ درود بھیجے ذکر آل محمد کی زینت بن کے اس کے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلند صلوات۔ یقیناً موسم میں گرمی کا احساس ہے، بڑی دیر سے مجلس شروع ہے، مگر عبادت رسول کی ہو یا فروغی اس وقت تک مکمل اور قبول نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے۔ بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے جناب۔ آخری دفعہ ذہن دینے لگا جس انسان کی زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا انتظار ہے، ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ہے تذکرہ شروع کیا جائے آل محمد کا۔ میں کافی دیر سے حاضر ہوں، چپ رہنا اور شرافت دکھانا آج کل کے ممبر کا خاصہ نہیں ہے۔ سفر میں نے بھی ڈھیر سارا لمبا کرنا ہے، مگر میرے والد بزرگوار نے پہلے دن طریقہ سمجھایا تھا کہ اس صف عطا کو چھوڑ کے نہیں جانا جہاں 14 موجود ہیں۔ میرے حساب سے ذاکری کسی اور چیز کا نام ہے، مگر راہ بازار جو ہے ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کی نوکری ادا کرنی ہے۔ گزارش ہے جتنے احباب موجود ہیں وہ ممبر کے سامنے آ جائیں تاکہ مالکوں کا ذکر اچھے انداز سے کیا جا سکے۔ سارے جتنے آپ موجود ہیں آپ کوشش کریں ممبر کے سامنے آ جائیں، آپ بھی اگر مناسب سمجھے تو ممبر کے سامنے آ جائیں۔ سارے میرا بھائی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ سامنے آ جائیں تاکہ مالکوں کا ذکر اچھا ہوتا ہے کہ انسان باجماعت انداز سے کرے۔ ایک مل کے صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ پہلا جملہ پہلی سطر آپ کی سماعتوں کے حوالے میں، جتنا وقت بچتا ہے اتنے میں نوکری ادا۔ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا، جس دروازے سے داخل ہوتے وقت بندے گناہگار رہتے ہیں، نکلتے ہوئے علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ مقدر بدلنے والے حسین کا دروازہ، فطرتوں کا رخ بدلنے والے حسین کا دروازہ، آ تو صحیح حسین کے دروازے پہ بیٹھ تو صحیح، اپنے آپ کو حسین کے دروازے کا عادی تو کر، اپنی جھولی حسین کے دروازے پہ پھیلا تو صحیح۔ حسین وہ کریم ہے جو سوال کرنے کی شرمندگی بھی نہیں ہونے دیتا۔
حسین وہ ہے جو سوال سے پہلے ادا کرتا ہے. پہلا جملہ اسی سے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کس نوعیت کی نوکری ادا کرنی ہے. نہ میں کچھ اپنا منوانے آیا ہوں، نہ آپ سے امتحان لینے آیا ہوں. میں اپنی نوکری ادا کرنے آیا ہوں. تو اپنی نوکری میں بیٹھا ہے. جتنی عبادتیں خدا نے واجب کی ہیں، کچھ عبادتیں واجب بنائی ہیں، کچھ عبادتیں سنت بنائی ہیں، کچھ عبادتیں مستحب بنائی ہیں. اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر نوکری پیش کرنی ہے. مگر اللہ کی پوری کائنات میں پہلی اور آخری عبادت ہے مجلس حسین علیہ السلام، جس کی قدر کو معلوم کرنے کے لیے ہر بندے کو ایک دفعہ مرنا پڑے گا، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا، قبر کی لمبی رات گزارنی پڑے گی، پھر میدان محشر میں آنا پڑے گا. اس دن مجلس آل محمد کی قدر کا پتہ لگے گا جب میدان محشر کے دل میں حسین ابن علی کھڑے ہو جائیں گے. یہاں شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا، یہاں شبیر کا عزادار کھڑا ہوگا، یہاں جلوس میں چلنے والا کھڑا ہوگا. اللہ نے کل 8 جنتیں بنائی ہیں، ہر جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے. ہر دروازے سے خدا کے 2 فرشتے آئیں گے، وہ آگے عاشق حسین کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے اور اسے کہیں گے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت حسین کے ماتمی کے انتظار میں ہے، زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے. وہ وقت بڑا حسین ہوگا جب عاشق حسین خدا کے فرشتے کا چھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین کھڑا. نوکر حسین کا ہو تو بولنا چاہیے مجلس سے. میں ایڈا ہی سونا جملہ پڑھا جیڈا سونا تسی نعرہ لایا ہے. پوری کائنات میں فقط میرے مرشد علی کا نام ہے. جو انسان جس محفل میں بیٹھ کے علی کا نام لے شرمندگی نہیں ہوتی. سینہ چوڑا کر کے میرے مرشد علی کا نام لیا کرو. یہ وہ نام ہے جس میں ایک اشتراک ہے. ایک جملہ بھی عزادار تک پہنچ جائے نا تو مجلس کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے. میں قطعاً اس مجلس کو مجلس نہیں مانتا جس میں رش زیادہ ہو یا داد کی آواز زیادہ ہو یا لوگ زیادہ رونے والے ہوں. تو حسین کی مجلس بڑی ہوتی ہے. وہ محفل چھوٹی ہوتی نہیں جس میں 14 محمد دعا کرنے کے لیے موجود ہے. یہ وہ صف اعضاء ہے. صف اعضاء پہ بیٹھنے کا ادب سیکھ تو صحیح، حسین کے دربار میں آنے کا سلیقہ سیکھ تو صحیح. اشتراک ہے میرے مرشد علی کے نام پہ. اسی سنی ہر وقت یا علی یا علی کی صدا لگاتے ہیں نا. تو کسی نے مالک سے پوچھا تھا مالک ہر وقت یا علی کیوں کرتے ہیں؟ مالک نے فرمایا تھوڑا فائدہ ہے. زمین پہ بیٹھ کے بندہ یا علی کہتا ہے، عرش والا علی بھی جواب دیتا ہے، نجف والا علی بھی جواب دیتا ہے. ذرا کوشش کریں دے بج گج کے مرشد علی کا نام ہاتھ بلند کری مل گیا ہے. لوگوں نے علی مسئلہ بنا لیا. اللہ نے علی تبصرے کرنے کے لیے نہیں بنایا، نجات کے لیے بنایا. اور قید لگائی ہے میرے خدا نے، علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا. علی کو پہچانے یا خدا پہچانے، علی کو پہچانے یا مصطفیٰ پہچانے. تو جو علی کو پہچاننے کا دعویٰ کرتا ہے خدا ہے یا مصطفیٰ ہے؟ ذرا سماعت سمیٹ کے بیٹے کا پیغام وصول کیجئے. اس وجہ سے زندہ ہیں آپ کہ اگلی نسل تک علی پہنچانا ذمہ داری ہے آپ کی. شام دعا فرمائیے گا. مالک سے پوچھا کہ مالک زندگی اور موت کے درمیان فرق کیا ہے؟ میرے مالک نے فرمایا اگر چلتا پھرتا بندہ اس کے دل میں علی ہو تو زندہ ہے، ورنہ چلتی پھرتی لاش ہے. کوشش کر اگر تو اڑ سکتا ہے آل محمد میں سے. ولایت وہ طاقت الہی ہے جس نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور تو صبح شام اٹھ کے تبصرے علی کی ولایت پہ کرتا. دعا فرمائیے گا علی یہاں ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اور علی یہاں آ جائے تو میری عبادت باطل ہو جاتی ہے. اللہ کی پوری کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ میرا مرشد علی، جو ایک ہی وقت میں خدا کا بھی نائب ہے، مصطفیٰ کا بھی نائب ہے. کوشش کرنا سوچ سمجھ کے علی نکالنا، مصطفیٰ بھی نکل جائے گا پھر خدا بھی نکل جائے گا. تو صحیح آل محمد کی ولایت کا درس تو سیکھنے کی کوشش کرو. اب ممبر وہ سنبھالتا ہے جسے لفظ مبلغ کا معنی بھی نہیں آتا، اور جب جو ممبر سنبھالتا ہے ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق میرے مرشد علی کے فضائل کو کھٹانے کی کوشش کرتا ہے، یا میرے مالک کی ولایت کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کرتا ہے.
اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ حجروں میں علی کی ولایت کا حق چھپایا جائے گا. ہم کاٹ دیں گے انگلی جو علی کی جانب اٹھے گی، ہم نکال دیں گے وہ آنکھ جو علی کی جانب میلی نگاہ سے دیکھے گی. اور یاد رکھنا جہاں بھی ذکر علی ابن ابی طالب ہو نا، جہاں بھی تذکرہ ولایت شاہ نجف کیا جائے، نواز صاحب کوئی نہ کوئی بندہ ایسا موجود ہوتا ہے جسے علی ابن ابی طالب کی ولایت ہضم نہیں ہوتی، یا علی ابن ابی طالب کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، یا علی ابن ابی طالب کے اختیارات ہضم نہیں ہوتے. میں تیرا چہرہ دیکھنا چونکہ علی ابن ابی طالب کے موالی کا چہرہ دیکھنا شریعت اسلامی میں عبادت ہے. میں جملہ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں، پہروں پڑھنا شرط ہوتا ہی نہیں ہے. آل محمد کے دربار میں اگر نوکری لگ جائے تو اس سے بڑا اعزاز اور وقت حسین نے بنایا ہی نہیں ہے. یاد رکھنا جہاں بھی حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، وہاں دو چار ایسے بندے ضرور مل جائیں گے جسے علی کی ولایت ہضم نہیں ہوگی، یا اسی علی کے فضائل ہضم نہیں ہوگے، یا اسے علی کے ابن ابی طالب کے اختیارات سمجھ ہوں گے. جو بندہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے بیٹھتا ہے وہ مجلس آل محمد میں بولنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. یاد رکھنا غدیر میں علی ابن ابی طالب کے مولا نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے زمانے میں ولایت علی کو واجب کیا. سرکار مدینے تشریف لے آئے، ایک بندہ منبر رسول کے سامنے اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا آپ یہاں تشریف لے آتے یا خوبصورت ماحول بن جاتا، آپ علی کا ہاتھ بلند کر کے اسے کائنات کا مولا بنا دیتے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا اوے محمد ہو کے میری مجبوری ہے، اگر میں غدیر پہ علی کی ولایت کا حق نہ پہنچاتا میرے عمل ختم ہو جاتے. تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، جیسا علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کے عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے؟ زبان ہو تو بولے نا، ہاتھ ہو تو علی کی محفل میں اٹھے نا. ہمیشہ سلامت علی کا ذکر بہت کرو، ذرا بیدار ہو کے علی دا ناچ آ گیا. یا رسول اللہ بولی بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد. گھبرانا نہیں ہے، آپ تک میری آواز پہنچے گی. یہ آواز اور زبان امانت ہے علی ابن ابی طالب کے دروازے کی. آپ سے زیادہ لوگوں میں نجف علی کے حرم میں سینکڑوں مجالس پڑھ چکا ہوں. میں نے وہ مقام قریب سے دیکھا ہے جہاں خدا نظر آتا ہے. ولایت علی کے حق کو پہلے سمجھ. ولایت علی سمجھانا ضروری ہے. ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہر محفل میں علی ابن ابی طالب کا ترانہ کہتا کہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں. میں نے تو ذیشان بھائی یہاں سے لے کر جہاں تک بھی میں نے سفر کیا، میں نے دنیا کے کسی ملک میں کوئی بندہ نہیں دیکھا جو اپنی زبان سے بابا جی کہے میں علی کا دشمن ہوں. میں نے کوئی نہیں دیکھا. ایک سنی عالم دین کا جملہ ہے کہ جب کوئی نہیں کہتا میں علی کا دشمن ہوں پھر پتہ کیسے چلی علی کا دشمن کون ہے؟ وہ کہتا ہے محفل میں کھڑے ہو کے علی کے باپ کا نام لو پتہ لگ جائے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے. ہاتھ ہو تو امانت علی ابن ابی طالب کے ذکر کے لیے خالی ہوئی ہے. ہمیشہ سلامت رہے. آپ اسی ذکر علی کے سائبان میں کوئی آنکھ والا ذاکر خطیب سن تو صحیح اپنی نوجوان نسل کو پکڑ کے مجلس آل محمد میں لایا کر، کیونکہ کربلا سے میرے مرشد حسین کا پیغام ہے جتنی دیر جس جگہ پہ ذکر حسین ہوتا ہے وہ امام بارگاہ نہیں ہوتا، میرا حرم ہوتا ہے. مجلس میں آنے سے پہلے اپنی نوجوان نسل کا بازو پکڑ کے مجلس حسین میں لایا کر. زبان لایا کرتا. بچے کی عادت ہوتی ہے ہر نئی چیز پہ سوال کرے گا، بابا مجھے مجلس میں لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ فلاں ذاکر نے فلاں جملہ کیوں کہا؟ فلاں عالم نے فلاں لفظ کیوں کہا؟ جب بچہ گھر جا کے پوچھے نا کہ بابا مجھے مجلس میں کیوں لے گئے تھے، اسے سمجھایا کر تاکہ تو حسینی بن جائے. پھر بچے کی عادت ہوتی ہے ہر نئی چیز پہ سوال کرتا ہے. بچہ پوچھے گا بابا حسینی کون ہوتا؟ پھر سمجھایا کر حسینی وہ ہوتا ہے جو یزیدی نہیں ہوتا. پھر بچہ سوال کرے گا بابا حسینی کون ہوتا ہے، یزیدی کون ہوتا ہے؟ پھر بچے کو سمجھایا کر حسینی وہ ہوتا ہے جو فعل مصطفیٰ کو جائز سمجھے، جو حلال مصطفیٰ کو حلال سمجھے، جو حرام مصطفیٰ کو حرام سمجھے. آ تو صحیح حسین کے دربار میں. کتنا بڑا بادشاہ ہے میرا مرشد حسین جو ایک لمحے میں تقدیروں کا رخ بدل دیتا. کتنا بڑا مجرم تھا اور اگر توبہ نہ کرتا.
میں تیرے جگر کے قریب آ کے لفظ کہنے چلا ہوں. اتنا بڑا مجرم تھا, ساری زندگی یزید کے لشکر میں گزاری. وہ رات آ گئی جس رات میں مقدر بدلا ہور کا. آدھی رات کا وقت سوچ رہا ہے, 10 سپاہی باہر کھڑے ہیں, کیونکہ سپاہی سالار کے خیمے کے باہر ہر وقت 10 سپاہی تعینات ہوتے تھے. سوچ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں, میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. ایک لمحہ اپنی فرصت اور سماعت میرے حوالے کرنا, میں قریبا کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. سوچ رہا ہے میں کہاں تھا اور میں کہاں آ کے رک گیا. اٹھا, جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. لشکر یزید کے بندے نے پوچھا ساری زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے, اب تیرے وجود کی یہ حالت کیوں؟ ایک جملہ کا جناب ہور نے, اگر کائنات آخری دن تک داد دے پھر بھی تیری داد تھوڑی ہے. سرکار ہور کا جملہ پڑا. ہور کہنے لگا جس جگہ میرا قدم ہے اگر حسین کی جانب اٹھ جائے تو جنت, اگر واپس مڑ جائے تو پھر میرے سامنے جہنم ہے. میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں. وہ سوچ حسین کتنا قریب ہے. کپ کپاتے ہوئے وجود سے دروازے حسین کے باہر آ کے شرمندگی سے سر جھکا کے پوچھتا ہے اگر کوئی تمہارے دروازے پہ اونچا بولے کوئی معافی توبہ بھی مل سکتی ہے؟ ایک بندہ سنے میری مجلس میں آنے کا مقصد مکمل ہے. باہر سے شرمندگی دکھائی, اندر والے نے کہا اور بھائی آ جاؤ دروازہ کھلا ہے. اوہ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں مگر اور جتنے نہیں. آتا صحیح میرے مرشد حسین کے دروازے پہ. مجلس حسین کا طریقہ تو سمجھ, مجلس حسین کا سلیقہ تو سمجھ. تو نے مجلس اس چیز کا نام رکھ دیا, 2-4 بندے ادھر سے اٹھے 2-4 ادھر سے اٹھے, مجلس میں تماشا بن جاتا, مجلس اچھی ہو جاتی. اپنی حرکت اور قول اور فعل کو رکھ جو 14 کی کچہری میں کرنے کی اجازت ہے. مجلس کو کبڈی کا ماحول بنا دیا. ذاکر تجھے سمجھ آتا تو باہر گلیوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا. کبڈی دیکھنے کا معیار اور ہوتا ہے, مجلس حسین سننے کا معیار اور ہوتا ہے. بسم اللہ, میں خیروں کا مسئلہ نہیں. مجلس حسین کا طریقہ سمجھ, مجلس حسین کا سلیقہ سمجھ. کتنا بڑا بادشاہ خدا جس کی مخلوق کا نام حسین ہے. تو سارا دن مسجد میں سجدہ کرنا, سارا دن مسجد میں سجدہ. وہ خدا تیری زندگی سے وقت کاٹ لیتا ہے, پھر حسین کے ذکر میں بیٹھ. جتنی دیر تو امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھے گا وہ تیری زندگی سے نہیں کاٹے گا, اللہ اسے اضافی عطا کرے گا. بسم اللہ کے بلا آئیے تشریف لائیے. ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے. کوشش کرو اگر رل مل کے اونچی صلوات پڑھ سکتے ہو. ہوں تسی ایڈے تھکے بیٹھے ہو نہ تسی صلوات پڑھتے ہو. میں مکمل کرنے لگا اپنا پیغام. ولایت علی ابن ابی طالب الہی نظام ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے ہر سرحد علی کی ولایت کی خدا سے ملتی ہے. تو نے محدود کر دی علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کو. یہاں علی آ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے, یہاں علی نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. اور کتنا محدود کر دیا, نماز کے تشہد میں محدود کر دیا. اب مصیبت یہ ہے کہ بندہ ایک جملہ ولایت علی کے حق کا کہے تو بھائی جان لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مشرک ہیں, یہ علی کو خدا کہتے ہیں, یہ علی کو خدا سے ملا دیتے ہیں. اور اگر ایک جملہ بندہ روا روی میں تبلیغ آل محمد کا کہہ دے, وہی جو ہمیں مشرک کہتا ہے وہی ہمیں مقصر کہتا ہے. ایک بندے کا بھی فرق نہیں پڑتا. مولانا قبلہ میری تائید فرمائیے گا, ولایت علی پڑھی جائے تو ہم مشرک, اگر عمل اور تبلیغ کی بات کریں تو ہم مقصر. مجھے تو بتا تیرا معیار کیا ہے, تو کس لمحے سے علی نکالنے لگا؟ میرے نزدیک علی کا دشمن مقصر نہیں کافر ہوتا. اپنے اپنے حساب سے ہر بندہ دروازہ علی میں حاضری لگواتا ہے. تو اپنی لگوا رہا ہے, میں اپنی لگوا رہا ہوں. چلو فیصلہ کرتے ہیں فقہ کی سب سے بڑی کتاب سے, اور پھر میں تیرا سلام کر دے لگا. میں پہلے حوالہ سمجھانے لگا ہوں, پھر جملہ بھیجنے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ, لکھنے والے عالم کا نام ہے حر عاملی. اگر اس عالم دین کا وجود نہ ہوتا تیری فقہ کتاب میں بندی نہ ہوتی. 20 جلدوں میں فقہ کا مکمل دورہ لکھنے والا جو فتویٰ لگاتا تھا اور مہر امام زمانہ کے لگتی تھی. ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت نماز میں ضروری کتنی ہے؟
میں ہر بندے سے بات کرنے آیا نہیں جس بندے کے مذہب میں علی ابن ابی طالب کی ولایت واجب ہے واجب ہے، جو زندگی کی ہر سانس میں علی کو واجب بھی مانتا ہے واجب بھی مانتا ہے، دائیں بائیں کسی بندے کا میں ذمہ دار نہیں، جو بندہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ حسین کا نوکر بن کے بیٹھا ہے، اور عملی نے وسائل شیعہ میں جملہ لے کے علی ابن ابی طالب کے ہر دشمن کا منہ بند کر دیا۔ وہ کہتا ہے شیعوں یاد رکھنا، نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، ولایت علی بڑی شرط ہے۔ کیا بات ہے، جس کا ہاتھ مجلس آل محمد میں بلند ہو سکتا ہے۔ نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، ولایت علی بڑی شرط ہے۔ وضو کرنے سے جسم پاک